عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ارأیتم، بتاؤ مجھے، لو ان نہرا بباب احدکم، لو ان نہرا بباب احدکم، اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو، یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات، یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات، جس میں وہ 5 مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو، حل بقی من درنہ شیء، حل بقی من درنہ شیء، کیا اس کے بدن میں کچھ میل باقی رہے گا؟ قالوا، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، لا یبقى من درنہ شیء، لا یبقى من درنہ شیء، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا اس کے میل میں سے۔ فَكَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، فَكَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے۔ یمحو اللہ بہن الخطایا، یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ جل شانہ ان کی وجہ سے گناہوں کو زائل کر دیتے ہیں۔ رواہ البخاری و مسلم والترمذی والنسائی ورواہ ابن ماجہ من حدیث عثمان كذا في الترغیب۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات 5 مرات هل بقي من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء، قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ورواه ابن ماجه من حديث عثمان كذا في الترغيب۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں، مثل الصلوات الخمس، 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے، کمثل نہر، جیسے ایک نہر ہو، جارن، جو جاری ہو، غمر، بہت گہرا ہو، علی باب احدکم، تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر، یغتسل منہ کل یوم 5 مرات، جس میں وہ روزانہ 5 دفعہ غسل کرتا ہو۔ رواہ مسلم كذا في الترغیب۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب احدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، رواہ مسلم كذا في الترغیب۔ جاری پانی گندگی وغیرہ سے پاک ہوتا ہے، وہ پانی جتنا بھی گہرا ہوگا اتنا ہی صاف اور شفاف ہوگا، اس لیے اس حدیث میں اس کا جاری ہونا اور گہرا ہونا فرمایا گیا ہے، اور جتنے صاف پانی سے آدمی غسل کرے گا اتنی ہی صفائی بدن پر آئے گی۔ اسی طرح نمازوں کی وجہ سے اگر آداب کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھی جائے تو گناہوں سے صفائی میں حاصل ہوتی ہے۔ جس قسم کا مضمون ان 2 حدیثوں میں ارشاد ہوا، اس قسم کا مضمون کئی حدیثوں میں مختلف صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سے مختلف الفاظ میں نقل کیا گیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہیں، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز سے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثلا ایک شخص کا کوئی کارخانہ ہے جس میں وہ کچھ کاروبار کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے بدن پر کچھ گرد و غبار میل کچھ لگ جاتا ہے، اور اس کے کارخانے اور مکان کے درمیان میں 5 نہریں بڑھتی ہے، جب وہ کارخانے سے گر جاتا ہے تو ہر نہر پر غسل کرتا ہے۔ اسی طرح 5 نمازوں کا حال ہے کہ جب کبھی درمیانی اوقات میں کچھ خطا اور لغزش وغیرہ ہو جاتی ہے تو نمازوں میں دعا استغفار کرنے سے اللہ جل شانہ بالکل اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود اس قسم کی مثالوں سے اس امر کا سمجھا دینا ہے کہ اللہ جل شانہ نے نماز کو گناہوں کے معافی کا بہت قوی تاثیر عطا فرمائی ہے، اور چونکہ مثال سے بات ذرا اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے، اس لیے مختلف مثالوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو واضح فرما دیا ہے۔ اللہ جل شانہ کی اس رحمت اور وسعت اور مغفرت اور لطف و انعام اور کرم سے ہم لوگ فائدہ نہ اٹھائے تو کسی کا کیا نقصان ہے، اپنا ہی کچھ کھوتے ہیں۔ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، حکم عدولیاں کرتے ہیں، تعمیلات میں کوتاہیاں کرتے ہیں، اس کا مقتضی یہ تھا کہ قادر عادل بادشاہ کے یہاں ضرور سزا ہوتی اور اپنے کیے کو بھگتتے، مگر اللہ کے کرم کے قربان کے جس نے اپنی نافرمانیاں اور حکم عدولیہ کرنے کی تلافی کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اگر ہم اس سے نفع حاصل نہ کریں تو ہماری حماقت ہے۔ اللہ شانہ کے رحمت اور لطف تو عطا کے واسطے بہانے ڈھونڈتے ہیں،
ایک حدیث میں ارشاد ہے جو شخص سوتے ہوئے یہ ارادہ کرے کہ تہجد پڑھوں گا اور پھر آنکھ نہ کھلے تو اس کا ثواب اس کو ملے گا اور سونا مفت میں رہا۔ کیا ٹھکانہ اللہ کے دین اور عطا کا، جو کریم اس طرح عطائیں کرتا ہو اس سے نہ لینا کتنی سخت محرومی اور کتنا زبردست نقصان ہے۔